ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ اس سلسلے میں بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ صاحب استطاعت ہیں، قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہے، تو وہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ ایک سال تو وہ قربانی کرتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے نام سے، لیکن اگلا سال جب آتا ہے، اگلے سال بھی اگر اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، استطاعت رکھتے ہیں، تو اگلے سال وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اگلے سال جب وہ جانور لیتے ہیں یا کوئی حصہ لیتے ہیں تو وہ خود اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے والد یا والدہ یا کسی مرحوم کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں اور خود اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے۔ حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جس پر شریعت کی طرف سے قربانی لازم ہے، تو ہر سال اس پر اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ وہ خود اپنی طرف سے قربانی کرے گا اگر وہ صاحب استطاعت ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک سال تو اپنی طرف سے کر دیتے ہیں قربانی، اور اگلے سال اپنی والدہ کی طرف سے یا اس سے اگلے سال اپنے والد کی طرف سے یا کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، لیکن خود اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے، جبکہ ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ ذہن نشین کر لیجئے، بہت سے لوگ اس مسئلے کے سلسلے میں بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ ایک سال تو اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اگلے سال اپنی والدہ کی طرف سے یا اس سے اگلے سال اپنے والد کی طرف سے یا کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، لیکن خود اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو یاد رکھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو مال و دولت سے نوازا ہے، اگر وہ صاحب استطاعت ہے، تو قربانی اسی شخص پر واجب ہے، کسی دوسرے کے نام سے قربانی کرنے سے اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ ہر سال اگر وہ صاحب استطاعت ہے، ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو ہر سال اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہوگا، کسی دوسرے کے نام سے قربانی کرنے سے ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص دوسرے کے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہے، اپنے والد یا والدہ یا کسی مرحوم کے نام سے وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے، فار ایگزامپل کہ اگر زید ہے، زید پر قربانی واجب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، تو زید اور چاہتا ہے کہ وہ اپنے والد یا والدہ یا کسی مرحوم کے نام سے بھی قربانی کرے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے لیے حصہ لے جانور میں، یا کوئی اپنے لیے بکرا خریدے، اور اگر استطاعت ہے تو اپنے ساتھ ساتھ ایک حصہ اور لے یا ایک بکرا اور لے، جو اپنے والد کی طرف سے ذبح کر سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے۔ اب دو حصے لیں گا، اگر وہ قربانی اپنے والد کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے یا کسی مرحوم کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، تو وہ دو حصے لے گا۔ زید پر قربانی واجب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نوازا، اب وہ ایک حصہ اپنے لیے لے گا، اور اگر کسی اور کے نام سے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوسرا حصہ لے گا۔ صرف ایک حصہ دوسرے کے نام سے اگر اس نے قربانی کی، دوسرا حصہ نہیں لیا، تو زید کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی، اس پر وہ لازم رہے گی، بلکہ اس کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے یہ طریقہ یاد رکھیں کہ اگر وہ دوسرے کے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ایک حصہ اپنے لیے لے اور پھر دوسرا حصہ کسی اور کے نام سے کرنے کے لیے لے، تب قربانی ادا ہوگی کہ وہ سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے کیونکہ اس پر واجب ہے، پھر دوسرا حصہ کسی مرحوم والد یا والدہ کسی کی طرف سے بھی اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کی طرف سے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ وہ ایک سال اپنی طرف سے کرے، پھر ایک سال کسی اور کی طرف سے، پھر ایک سال کسی اور کی طرف سے، جبکہ لازم شریعت کی طرف سے اس کے اوپر تھا، لیکن وہ دوسرے کے نام سے کر رہا ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ قربانی چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو شریعت کے احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔